قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی، ایک تو وہی آیت ہے جو پہلے دن سے سورہ اعراف کی آیت کے ساتھ ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت۔ ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں کہ آج وقت نہیں ہے، ویک ڈے کی مجلسیں ہوتی۔ پیغمبر اسلام کے اس میں 4 خصوصیات، 4 القاب بیان کیے گئے۔ اب میں بہت مختصر کر دوں، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ اس آیت میں پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے یا پیغمبر کا تعارف کرایا گیا ہے، انٹروڈکشن۔ اب قرآن کریم تو جگہ جگہ رسول کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، مزمل بھی قرآن نے ہی کہا، مدثر بھی قرآن نے ہی کہا، یاسین بھی قرآن نے ہی کہا، طٰہٰ بھی قرآن ہی نے کہا، لیکن اس آیت میں یہ 4 لقب آئے: عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ اور اگرچہ لفظ حریص میری 2 دن پہلے کی مجلس اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اگرچہ لفظ حریص اردو میں بہت برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ اردو الگ ہے، عربی الگ۔ لفظ ہم نے وہاں سے لیا ہے، معنی ہمارے اپنے ماحول میں الگ بن گئے ہیں، لیکن جہاں سے لفظ آیا قرآن میں تو اس کے وہی معنی لیے جائیں گے عربی۔ تو یہ 4 خصوصیات تو یہاں بیان کی گئی، جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو آخری خصوصیت اس آیت میں آئی ہے، رحیم۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ نے قرآن میں بار بار اپنے لیے استعمال کیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ لفظ رحیم اللہ کے لیے۔ اور بسم اللہ قرآن میں کتنی جگہ آئی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر رہا کہ ایک سورے میں نہیں بھی ہے تو اس سورے میں کمی پوری ہو گئی ہے، جس کی ایک آیت کی تلاوت آپ روز کر رہے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ آیت جس سورے کی ہے، سورہ نمل، اسی میں وہ جو ایک رحیم کم ہو رہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن یہی لفظ رحیم، صفت رحیم، خصوصیت رحیم، فضیلت رحیم سورہ توبہ میں رسول کو عطا کی گئی۔ یہ آج کا موضوع نہیں تھا، یہ تو صرف وہ جو آیت تھی اس کے حوالے سے بات تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن جگہ جگہ پیغمبر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، جن میں ایک آیت سورہ قلم، یہ آیت کل رات کی مجلس کے آخری حصے کے ٹکڑے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہماری آج کی مجلس کل رات کی مجلس کے آخری حصے سے ملے گی، اور آج کی مجلس جہاں ختم ہوگی، جو مصائب اور غم کا بیان ہوگا، یہ کل شب جمعہ کی مجلس کا پہلا حصہ بنے گا۔ تو خیر، یہ تو زیادہ اعلانات ہو گئے، آپ اعلانات سننے تو نہیں آئے ہیں۔ سورہ قلم کی آیت، سورہ قلم کی آیت جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس سے پہلے قرآن نے پیغمبر کا تعارف کراتے ہوئے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ مجنون۔ اے رسول تم مجنون نہیں۔ کل بات آ رہی تھی نا کہ پیغمبر پہ ایک تہمت لگائی گئی شاعر ہیں، ایک تہمت لگائی گئی کہ جادوگر ہے، ایک تہمت لگائی گئی کہ مجنون ہے۔ شاعر اور ساحر پھر بھی قابل برداشت، بالکل پیغمبر کی شان کے حوالے سے کوئی چیز قابل برداشت نہیں، لیکن پھر بھی اس 2 چیزوں میں وہ خرابی پوشیدہ نہیں ہے جو لفظ مجنون، پاگل۔ اس کا ترجمہ غالباً انگریزی میں کریزی کیا جاتا ہے، لیکن شاید جس سے بھی زیادہ سخت لفظ آنا چاہیے۔ تو سورہ قلم کی یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ رسول شاعر نہیں ہے، یہ رسول نہیں کہہ رہی ہے شاعر نہیں، یہ کہہ رہی مجنون نہیں ہے۔ اور یہ جو پیغمبر پہ ایک تہمت لگائی گئی پیغمبر کے ذہن کے حوالے سے، اس کا جواب قرآن نے دیا کہ مجنون نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ پیغمبر کی ایک اور خاصیت بیان کی ہے جو آج کی مجلس کے شروع میں۔ اب میں یہاں بتا دوں کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آج کی مجلس کے شروع میں، وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے رسول تو عظیم ہے۔ اب یہ عظیم وہ ہے جو آپ دن اور رات میں کتنی ہی مرتبہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں آنے والا سارا مجمع نمازی، بلکہ گلف میں رہنے والے اکثر لوگ نمازی بن ہی جاتے ہیں، چاہے وہ جب اپنے وطن چھٹیوں پہ جائیں تو ساری نمازیں ختم ہو جائیں، چاہے جب یہاں سے پرماننٹ کہیں اور جگہ شفٹ ہو جائیں تو وہ نمازیں ختم ہوتی ہے۔ یہاں کا ایک ماحول ایسا کہ پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ نماز، اور نماز کی ہر رکعت میں آپ کم از کم ایک بار تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو عظیم ہے۔ نماز میں آپ بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا رب عظیم، میرا رب عظیم، یا اللہ کی خاص صفت جو آپ نے نماز میں رکوع کے عالم میں بیان کی۔ اور یہی لفظ عظیم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، میں عظیم ہوں اور تو بھی عظیم۔
اچھا اب یہ جو لفظ عطا کیا ہے پیغمبر کی خاصیت تو بتا رہا ہے قرآن، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31. لیکن اس سے پہلے یہ جو سورہ قلم کی 2 آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ایک میں رسول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مجنون نہیں، دوسرے میں کہا گیا یہ عظیم. یہ وہی سورہ ہے جس کی سیکنڈ لاسٹ آیت بہت اہم آیت بن جاتی ہے. اگر کوئی آپ سے حسد کرنے والا ہو، جیلس ہو، نظر بد لگانے والا ہو، آپ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کو دن اور رات نیند نہیں آتی ہو کہ کسی طرح سے ان کو تباہ کرنا. بہت لمبی تفصیل ہے اس بات کی کیونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے رسول کے بارے میں. بھائی روایت میں یہ ہے نا، عربوں میں ایک تصور تھا اور یہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے. جیسے کل میں نے جنوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ آج کل نئے لوگ، پڑھے لکھے نئے لوگ، وہ جنوں کو مانتے ہی نہیں. قرآن کریم میں سورہ جن، نہ صرف یہ کہ سورہ جن ہے بلکہ اس کے اندر جنوں کی بہت تفصیل بھی آئی ہے. نہ صرف یہ کہ تفصیل آئی ہے بلکہ سورہ جن کا تعارف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ قرآن میں 4 قل ہیں اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں فاتحہ میں، نظر میں، مختلف موقعوں پہ. نہیں 4 نہیں 5 قل ہے. 5واں قل سورہ جن، قل اس سے شروع ہو رہا ہے. تو اب یہ سورہ جن جو ہے تو ہے پورا کا پورا جنوں کے بارے میں. لیکن آج کل کے پڑھے لکھے لوگ نہیں مانتے جنوں کو، قرآن کو مانتے ہیں اور جنوں کو نہیں مانتے ہیں. تو پھر ان الفاظ کی وہ اتنی تشریح کرتے جو رمضان میں ہی اچھی لگتی ہے، جہاں تفسیر قرآن کی جاتی ہے، یہاں نہیں، آج کے مجلس میں نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے معاشرہ کتنا ہی بدل جائے، بہت انسان پڑھ لکھ کر عالم فاضل PhD اسکالر ہو جائے، بہرحال جن ہیں اسی طرح سے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ جسے وہ نظر بھر کے دیکھ لیں اسے کوئی نہ کوئی بیماری لگے گی، یا بیٹا مر جائے گا، یا رزق میں کمی آ جائے گی، یا زبان اس کی لکنت ہوگی. زبان میں نے اس لیے کہا کہ خطیب حضرات یا علماء یا مجلسیں پڑھنے والوں کو 2 طریقے ہوتے تھے پہلے زمانے میں ان کو ناکام کرنے کے. پہلا تو آج کل ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، پان کھلاتے تھے، پان میں سندور ملا کے کھلاتے تھے، آواز ہی بیٹھ گئی. یہ بہت رائج اور کامن چیز تھی. اور دوسرا ہے نظر بد لگانا. نظر بد تو خیر سب کے حوالے سے ہے، تو کچھ لوگوں کی نگاہوں میں یہ طاقت ہوتی. اب ہو سکتا ہے اس کو ہم سائنسی الفاظ، ہپناٹزم اور اس قسم کے الفاظ کہہ دیں، وہ ایک الگ بحث.